السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ قطعاً نہیں، اب صوبہ سہیت کا گورنر تمہارے بجائے میں بذات خود ہوں اور میرے پاس شاہی فرمان بھی موجود ہے۔ ملک شاور کے علم میں تھا اس کی معزولی کا پروانہ آ چکا ہے، لہذا اس نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمان وصول کیا اور اس پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد گویا ہوا اس فرمان کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ یہ کسر خلافت سے نہیں بلکہ دارالوزارت سے جاری ہوا ہے۔ امیر ابن رکہ دھاڑا، ملک شاور تم وزارت مآب کے فرمان کو ہوا میں اڑا رہے ہو اور اس کی توہین کے مرتکب ہوئے ہو۔ میں تمہیں فوراً گورنی سے دستبردار ہونے کا حکم دیتا ہوں، وگرنہ تم اپنی گستاخی حکم عدولی کی سزا کے حقدار ٹھہرو گے۔ ملک شاور نے امیر ابن رکہ، ان باتوں میں بعد میں نمٹا جائے گا، فی الحال تم نے میرے درباریوں کی موجودگی میں میری توہین کی ہے، لہذا میں تمہاری اور تمہاری سپاہ کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کرتا ہوں۔ ملک شاور کے تالی بجانے پر اس کے دربار کے تمام دروازے بیک وقت کھل گئے۔ ان میں سے سہیت کی سپاہ برگرفتاری کے ساتھ کثیر تعداد میں اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے امیر ابن رکہ کی سپاہ کو تلواریں نکالنے کا موقع فراہم کیے بنا ہی گرفتار کر لیا۔ ملک شاور کی بغاوت کا چرچا عام ہوا، یہ خبر جنگل کی طرح آگ کی جانب پھیل گئی۔ قاہرہ اور دیگر مقامات پر وزراء امراء کی وفاداریاں تبدیل ہونے لگیں۔ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ شخصی حکومت کا ایک ثمر یہ بھی ہے، لوگ اس پلڑے کا رخ کرتے ہیں جو بھاری ہوتا ہے۔ اس دور میں مملوک برقیہ پلڑا بھاری تھا، ان میں زیادہ تر ملک شاور کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور ان کی وفاداریاں وزارت مآب زریق سے تبدیل ہو کر ملک شاور کے حق میں ہو گئیں۔ ادھر دارالخلافہ قاہرہ میں زرغام ڈنکے کی چوٹ پر ملک شاور کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا۔ اس کا تعلق بھی مملوک برقیہ سے تھا، لہذا دارالخلافہ قاہرہ میں ملک شاور کی حمایتوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ ملک شاور سہیت میں مقیم اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے جتن کر رہا تھا۔ اس دوران اسے زرغام کا یہ پیغام موصول ہوا، قاہرہ کے گلی کوچوں میں ملک شاور کے نعرے گونج رہے ہیں، آپ خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تشریف لے آئیں، ہم دارالوزارت میں آپ کا استقبال کے منتظر ہیں۔ ملک شاور تمام خدشات بالائے طاق رکھتے ہوئے عازم قاہرہ ہوا۔ رخصت ہوتے وقت اپنے نوجوان برادر نسبتی عامر غربی کو ہدایت کی، ہوا کا رخ دیکھ کر اس کے اہل خانہ کو قاہرہ لے آئے۔ عامر نے اس حکم کی تکمیل کا وعدہ کر لیا۔ ملک شاور زریق کی جانب سے خطرے کا شکار تھا، اس لیے اس نے خوف کے عالم میں قاہرہ میں قدم رکھا، جہاں پر زرغام دروغہ شاہی محلات سلطنت کے امراء سمیت ملک شاور کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ملک شاور نے سب سے پہلے زریق کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے کہا، وہ زریق کہاں ہے؟ زرغام نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا، آپ کسی خدشے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، وہ قاہرہ سے رائے فرار اختیار کر گیا ہے۔ ملک شاور کو اس خبر سے جہاں خوشی محسوس ہوئی وہاں سکون بھی میسر آیا۔ اس کے تینوں بیٹے علی، طے اور کامل اس کے ہمراہ تھے۔ ملک شاور نے پرامن انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اہل شہر جوگ در جوگ اس استقبال پذیرائی کے لیے نکل آئے تھے، اس پر پھول نشاور کر رہے تھے۔ ملک شاور جلوس کی شکل میں اپنے دوست سعید السعدہ کے گھر پہنچا اور وہیں پر امراء کا اجلاس بھی منعقد کیا۔ ان کی خدمات میں اس طرح نذرانے پیش کیے گئے جیسے بادشاہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ مصر کی فاطمی خلیفہ آزد کے علم میں آ چکا تھا، اس وقت طاقت کا پٹا ملک شاور کی جانب جھکا ہوا ہے، لہذا وہ ملک شاور پر وزارت نشاور کرنے کے لیے بےحد بے چین تھا۔ کسر خلافت کا قاصد سعید السعدہ کے گھر سے ملک شاور کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ ملک شاور اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ دارالوزارت جانے میں جان بوجھ کر پس و پیش کا مظاہرہ کر رہا تھا، در حقیقت وہ زیادہ سے زیادہ وفاداریاں سمیٹنے کا خواہاں تھا۔ پھر جب اس کے علم میں لایا گیا مصر کے سب امراء سردار اس کی اطاعت قبول کر لی ہے، تب اس نے دارالوزارت کی راہ لی۔
دارالوزارت کے صدر دروازے پر بھی اس کے استقبال کے لیے محلات کا داروغہ زرغام بنفس نفیس خود موجود تھا۔ اس سے قبل اس نے ملک شاور کا استقبال قاہرہ کے امراء کی نمائندہ کی حیثیت سے کیا تھا۔ اب وہ شاہی محلات کا داروغہ ہونے کی حیثیت سے ملک شاور کے استقبال کے لیے موجود تھا، کیونکہ وہ دارالوزارت یعنی وزیر اعظم کے محل کا بھی داروغہ تھا۔ یہی وجہ تھی اس استقبال میں وہ پیش تھا۔ غالباً ملک شاور کو زرغام کا یہ استقبال گراں گزرا، کیونکہ اس موقع پر زرغام نے ملتے وقت اس میں پہلے جیسا جوش و خروش مفقود تھا۔ کچھ لوگ نے اس کی تھکن کا شاخانہ قرار دیا، لیکن اہل بصیرت بھانپ چکے تھے ملک شاور اور زرغام زیادہ دن تک اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ملک شاور کے رویے کو زرغام نے محسوس کیا تھا، لہذا ملک شاور کا استقبال کرتے ہوئے اس کی جانب بھی جوش و خروش کا فقدان کا عنصر غالب تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ناگوار فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہے۔ اس شام زرغام نے حاضر ہو کر سندیسہ دیا، خلیفہ نے آپ کو ابھی یاد فرمایا ہے، وہ آپ کے انتظار میں مصروف ہیں۔ ملک شاور کو زرغام کی آمد ناگوار گزری۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں ان معزز امراء کا کوئی خیال نہیں؟ کیا ان میں دامن چھڑا کر کسی خلافت میں حاضر ہونا لازم ہے؟ زرغام کو تیش تو بہت آیا، لیکن اس نے صبر و تحمل کا دامن تھامتے ہوئے کہا، وزارت مآب کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، زرغام تو محض حکم کا غلام ہے۔ کسرے خلافت کے حکم موصول ہوا ہے، بندہ حاضر ہو گیا، اب وزارت مآب جو حکم دیں گے وہ کسرے خلافت پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا۔ ملک شاور کو اس جواب میں پتنگے لگے، لیکن وہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر جذبات پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوا، میں کل کسرے خلافت حاضری دوں گا۔ ملک شاور بات سمیٹنے کے بعد ملک شاور بات کو ختم کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن زرغام سلسلہ گفتگو جاری رکھنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے استفسار کیا، ملک وزارت مآب دارالوزارت کب تشریف فرما ہوں گے؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، داروغہ محلات کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ ملک شاور بخوبی جانتا تھا اسے اس مقام پر فیض کرنے کے لیے زرغام نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، لہذا فاطمی سلطنت کے امراء اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے روحانیت کا شکار ہوا تھا۔ ملک شاور مصر کی فاطمی سلطنت کا وزیر اعظم بن چکا تھا، اگرچہ کسرے خلافت کی جانب سے اس کی تقرری کی منظوری موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن اس منظوری کی پرواہ کسے تھی؟ امراء نے اس کی اطاعت قبول کر کے اس کی عظمت وزارت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اب خلیفہ آزاد بھی ملک شاور کو وزارت پر فائز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکتا تھا۔ برکیف یہ حقیقت تھی، روز روشن کی مانند عیاں تھی، ملک شاور اور زرغام دونوں اکٹھے چل نہیں سکتے۔ اگرچہ زرغام نے اس کی وزارت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ملک شاور کو قاہرہ اقامت پذیر ہوئے تقریباً ایک ہفتہ بیت چکا۔ وہ کسرے خلافت میں خلیفہ آزاد سے ملاقات بھی کر چکا تھا۔ ملک شاور کے اہل خانہ ہنوز صحید میں مقیم تھے۔ اس نے اپنے برادر نسبتی عامر غربی کو ہدایت کی تھی، قاہرہ کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے اہل خانہ کو قاہرہ لایا جائے۔ عامر غربی قاہرہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بلا ناغہ سرائے کا رخ کرتا، قاہرہ سے آنے والے لوگوں سے مل کر قاہرہ کے حالات کی مکمل تفصیل حاصل کرتا تھا۔ یہ حقیقت تو اس علم میں آ چکی تھی۔ ملک شاور بخیریت قاہرہ پہنچ کر وزارت عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، انہیں کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہ حقیقت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ انہوں نے اس محل میں رہائش اختیار نہ کی تھی جو مصر کے وزیر اعظم کے لیے مخصوص تھا، دارالوزارت کہلاتا تھا، بلکہ دارالوزارت میں رہائش اختیار کرنے کے بجائے قاہرہ میں کسی دوست کے گھر مقیم تھے۔ عامر غربی کے لیے یہ امر باعث حیرت تھا۔ وہ اس گتھی کو سلجھانے کی جتنی بھی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کا ذہن الجھن کا شکار ہو جاتا۔ ملک شاور اس لیے دارالوزارت منتقل نہ ہوا تھا کیونکہ پہلے دن زرغام کے ساتھ اس کی منہ ماری ہو گئی تھی۔ ملک شاور پہلے ہی داروغہ محلات کی جانب سے خدشے کا شکار تھا۔ اب اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ دارالوزارت میں اس وقت تک مقیم نہ ہوگا جب تک داروغہ محلات زرغام کی روح اور اس کا جسم کا رشتہ قائم ہے۔
بالفاظ دیگر وہ زرغام کو کسی بھی حال میں برداشت کرنے کا روادار نہ تھا۔ دوسری جانب زرغام بھی کچی گولیاں نہ کھیلا ہوا تھا، اس سے پہلے دن ہی بانپ لیا تھا۔ ملک شاور کے ساتھ اس کا نبھا مشکل ہے، کیونکہ ملک شاور نے دارالوزارت کو اپنا مسکن نہ بنایا تھا، اس لیے زرغام کو اس شعبے کو تقویت ملی تھی۔ اس کے خلاف سازش کے تانے بانے میں مصروف ہے، لہذا زرغام محتاط بھی ہو گیا۔ ملک شاور کو وزارت سے محروم کرنے کے لیے مصروف عمل ہو گیا، کیونکہ حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے تھے۔ قاہرہ میں ملک شاور اور داروغہ زرغام میں محض ایک ہی عہدیدار قاہرہ میں رہ سکتا تھا۔ ملک شاور کا خاندان ملک شاور کی دوسری بیوی اور 2 چھوٹی بچیوں پر مشتمل تھا۔ یہ دونوں بچیاں قاہرہ کے جانے کے لیے بے قرار تھیں۔ گزشتہ برس ملک شاور کے اہل خانہ میں اس کی مرحوم بہن کی ایک نوجوان بیٹی زرتاج بھی شمولیت ہو گئی تھی۔ زرتاج اگرچہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی، لیکن اس کی جھیل کی مان گہری آنکھوں میں عامر غربی ڈوب گیا تھا۔ عامر کے بہن کے الفاظ دیگر ملک شاور کی بیوی نے زرتاج میں عامر کی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اگر ملک شاور حامر بری تو عامر اور زرتاج کا رشتہ ازواج منسلک کر دیا جائے گا۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی عامر کو 6 ماہ سے زائد عرصہ صعید سے باہر گزارنا پڑا۔ عامر غربی کو صعید واپسی کے فوراً بعد ہی اس انقلاب نے سر اٹھایا۔ عامر غربی بنفس نفیس قاہرہ جانے کے لیے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی بہن اور اس کے ارادے اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھے۔ شوہر کی غیر حاضری میں وہ اپنے بھائی عامر کو دور بھیجنے پر راضی نہ تھی۔ دوسری جانب چھوٹے بچے بھی ضد کر رہے تھے۔ اب تو زرتاج نے بھی ان بچوں کی حمایت میں کمر باندھ لی تھی۔ اسے علم تھا وہ عامر کی پسند ہے، اس سے شادی عامر کے ساتھ ہونے کے روشن امکانات بھی موجود تھے، اس لیے وہ عامر کے ناز و نخرے ادائیں بھی دکھاتی تھی۔ اکثر اس سے بچوں کی مانند ضد فرمائشیں بھی کرتی تھی۔ ایک دن زرتاج نے بڑے غصے سے کہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم نے ہمیں قاہرہ کیوں نہیں لے چلتے؟ عامر غربی نے زرتاج پر اپنا پیار نشاور کرتے ہوئے کہا، میں نے کب انکار کیا ہے؟ تمہیں لارے لپے لگاتے ہوئے 1 ماہ تو گزر گیا ہے۔ اگر تم نے ہمیں لے کر قاہرہ نہیں جانا تو سیدھی طرح بتا دو، مومانی سے کہہ کر کوئی اور بندوبست کروا لوں گی۔ عامر غربی نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے نرمی کے ساتھ کہا، تمہیں میری بات لارے لپے لگتی ہے؟ جب تک قاہرہ کے درست حالات کا علم نہیں ہو جاتا وہاں جانا حماقت ہے۔ زرتاج نے ادائل دل ربا سے کہا، مجھے قاہرہ کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر اگلے ہفتے تک تم ہمیں قاہرہ لے کر نہ گئے تو میں مومانی اور بچوں کے ہمراہ چلی جاؤں گی اور تم منہ تکتے رہ جاؤ گے۔ عامر مسکرانے لگا، تمہارا منہ تو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ماں باپ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا، زرتاج مجھے قاہرہ جانے کی تم سے بڑھ کر جلدی ہے، لیکن موجودہ حالات میں آنکھیں بند کر کے عازم قاہرہ ہونا کوئی دانشمندی نہیں، اور وہ بھی بہن 2 بچیوں اور زرتاج کے ہمراہ میں۔ زرتاج نے نوک جھونک کرنے کے بعد عامر غربی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کو واپسی پر اس نے بہن سے یہی موضوع چھیڑ دیا، باجی بھائی جان کو عازم قاہرہ کافی دن بیت چکے ہیں، ان کی جانب سے کوئی اطلاع بھی موصول نہیں ہوئی اور وہ مجھے ہدایت کر کے گئے تھے قاہرہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ہمراہ قاہرہ کا رخ کروں۔ عامر خاموش ہوا تو بہن نے خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا، عامر ہم اس موضوع پر کئی مرتبہ زیر بحث لا چکے ہیں، اس مسئلہ یہ ہے تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہے؟ عامر نے مؤدب انداز سے کہا، باجی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عین ممکن ہے بھائی جان نے ہمیں کوئی اطلاع روانہ کی ہو، عین ممکن ہے وہ ہم تک پہنچ ہی نہ پائی ہو۔ بہن نے چند لمحے توقف اختیار کیا، پھر گویا ہوئی، اگرچہ میری عمر تم سے زیادہ ہے لیکن تمہاری عقل مجھ سے زیادہ ہے، لہذا اس مسئلے کا حل تم ہی تلاش کرنا۔ میری ذاتی رائے جب تک سابقہ وزیر گرفتار نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمہارے بھائی کی پوزیشن مستحکم نہیں ہو سکتی۔ عامر غربی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا،
اس بدبخت کی تو بات ہی نہ کریں۔ باجی زریق بھائی جان کے قاہرہ میں آمد سے قبل ہی وہ اپنے مال و اسباب غلاموں کے ہمراہ قاہرہ سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے تیچا کا رخ کیا۔ بھائی جان ایک دوست ابن نصیر ابو الفتح سے تعاون کی درخواست کی تھی، لیکن ابن نصیر کے علم میں جب یہ بات آئی زریق حکومت مصر کا باغی اور ملک شاور کا دشمن ہے، انہوں نے زریق کو گرفتار کر کے مصر روانہ کر دیا۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ بھائی جان کی قید میں رہنے کے بعد ایک سازش میں ملوث ہونے کی بنا پر قتل کر دیے گئے۔ بہن نے خوشی کے عالم میں کہا، تب تو میدان صاف ہے۔ میری رائے یہ ہے ہمیں فوراً عازم قاہرہ ہو جانا چاہیے۔ عامر غزنوی نے بہن سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میری بھی یہی رائے ہے، لیکن آپ کے ہمراہ میں عازم قاہرہ ہونے سے قبل پہلے اکیلا وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بہن نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، عامر اتنی احتیاط کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم عورتوں کو وہاں لے جانے کے حق میں نہیں ہو، میں زرداج کو امی کے پاس روانہ کر دیتی ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں وہاں جانا ناگزیر ہے۔ عامر غربی نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، باجی زرتاج کے ساتھ 2 بچوں کو بھی امی کے ہاں روانہ کر دے۔ بہن نے بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ مناسب رہے گا، لیکن جب تک زرتاج کے علم یہ فیصلہ آیا تو اس نے دہائی مچا دی۔ زرتاج نے دہائی دیتے ہوئے کہا، میں قاہرہ ضرور جانا ہے، ماموں نے مجھے بیٹی بنایا ہوا ہے، میں ان کے پاس جانے کے لیے بے چین ہوں۔ عمانی نے اسے سمجھایا، زرتاج کم عقلی کی بات نہ کرو، میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، اماں کے پاس ہیں، یہ دونوں تمہاری ماموں کی سگی بیٹیاں ہیں، جب تم ان کو منہ بولی بیٹی ہو۔ لیکن زرتاج کسی بھی دلیل کی خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ قاہرہ لے کر نہیں جائیں گے تو میں اکیلی وہاں جا پہنچوں گی۔ میرا گھوڑا سواری بھی کر لیتی ہوں اور رستے میں بھی آشنا ہوں۔ شام کو عامر غربی گھر آیا تو بہن نے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ عامر نے بہن کی بات بغور سننے کے بعد کہا، باجی اگر آپ کی اجازت ہو تو زرتاج کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ باجی نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے اسے روز ہی سمجھاتے ہو، کبھی مجھ سے اجازت لی ہے؟ عامر گسیانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد زرتاج کے کمرے میں چلا گیا۔ زرتاج عامر کی آواز میں اس قدر گھن گرج تھی، زرتاج سہم گئی۔ زرتاج نے سہمے انداز میں کہا، اس قدر گرجنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو ڈرا ہی دیا ہے۔ عامر نے عالم تیش میں کہا، پیار کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لاکھ مرتبہ سمجھایا، فی الفال تمہارا قاہرہ جانا مناسب نہیں ہے، لیکن تم فضول ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ زرتاج نے اگرچہ بولنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ عامر جواب نہ پا کر مزید شیر ہو گیا۔ اس نے زرتاج کو خوب خبر لے ڈالی۔ زرتاج نے آج پہلی مرتبہ عامر کو غصے کی حالت میں دیکھا تھا۔ عامر کی ڈانٹ نے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ عامر مجھے معاف کر دو۔ عامر کا غصہ فی الفور رفو چکر ہو گیا۔ سارے گلے شکوے زرتاج کے آنسوؤں میں بہہ گئے۔ کیا بات ہے زرتاج، تم آنسو بہانے لگی ہو؟ زرتاج نے سسکی لیتے ہوئے کہا، عامر میں ہی غلطی پر تھی۔ زرتاج نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مومانی کے ساتھ قاہرہ روانہ ہو جاؤ، میں تمہارے بلاوے پر آ جاؤں گی۔ عامر نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، زرتاج میں نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اگر قاہرہ کے حالات نے اجازت دی تو واپس آ کر آپ کو اپنے ساتھ قاہرہ لے جاؤں گا۔ زرتاج نے محبت بھری نظروں سے عامر کو دیکھا، نظروں ہی نظروں میں اظہار تشکر بھی کر دیا۔ اگرچہ قاہرہ کے حالات پر خاموشی طاری تھی، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ملک شاور وزارت سنبھال چکا تھا، خلیفہ کے ازحد اصرار پر اپنے سرکاری محل یعنی دارالوزارت میں بھی رہائش پذیر ہو چکا تھا۔ اگرچہ بظاہر سکوت طاری ہے، لیکن دونوں طرف اندر ہی اندر ابال اٹھ رہے تھے۔ محلات کا داروغہ زرغام بظاہر ملک شاور کا ادب و احترام بھی کرتا تھا اور اس کے ہر حکم کی تکمیل بڑی سرعت کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اس کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ اگرچہ ملک شاور ایک چالاک اور زیرک شخص تھا،
لیکن وہ بھی وہی غلط کر بیٹھا جو غلطی زریق نے کی تھی۔ زریق نے وزارت کے عہدے پر فائز ہوتے ہی گروہ برقیہ کو نظر انداز کر کے کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ یہی وتیرا ملک شاور نے بھی اپنایا تھا۔ زرغام نے پہلے ملک شاور سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھانی، لیکن گروہ برقیہ اپنے سردار زرغام کو کسی طور پر راضی کر ہی لیا اور اسے اس غلطی سے باز رکھنے کی کوشش کامیاب ہو گئے۔ زرغام نے انتہائی اعلیٰ درجے کی اداکاری کرتے ہوئے ملک شاور کے ساتھ وفاداری نبھائی، اس کی خدمت اور حمایت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اگرچہ اس کے دل میں لاوا بدستور پک رہا تھا۔ اس کی اداکاری بدولت ملک شاور جیسا ذہین و فتین زیرک شخص بھی دھوکے کا شکار ہو گیا۔ مزید برآں جب عامر غربی قاہرہ پہنچا تو زرغام نے اس کی خوب ٹہل سیوا کی۔ اس نے عامر کو خلیفہ کے مہمان خانے کی زینت بنایا، اس کی خوب خاطر و مدارت کی۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی، عامر نے بذات خود ملک شاور سے زرغام کی مہمان نوازی کی تعریف کی۔ اگرچہ بظاہر ملک شاور کے زرغام کے ساتھ نارمل تعلقات استواب تھے، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل دہل رہا تھا۔ وہ بے سکونی کا شکار تھا، وہ ایک انجانے خوف کا شکار تھا جو رات دن اسے ڈستا رہتا تھا۔ غالباً اس کی وجہ سے یہ بھی تھی وہ بغاوت کرتے ہوئے اس عہدے کو پانے میں کامیاب ہوا تھا اور مصر کے سابقہ وزیر اعظم زریق کو قتل کروایا تھا، یا پھر اس لیے یہ روایت بن چکی تھی مصر کا ہر وزیر اعظم قتل ہوتا تھا۔ زریق کا باق ملک الصالح قتل ہوا، ماں بعد زریق بھی اس کے حکم پر قتل ہوا، اس لیے وہ اپنے انجام سے خائف تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔